تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور ہمیں امید یہی ہے آج انشاءاللہ کہ ہمارا یہ جو ہمارے رولز وغیرہ کا معاملہ تھا وہ ہم ختم کر لیں گے آج انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک صورت شاید پڑھ بھی لیں اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو. ویسے مجھے لگ نہیں رہا شاید، کیونکہ بڑا سلو جاؤں گا میں انشاءاللہ. اچھا، ہم نے جو اب تک پڑھا ہے دوبارہ سے آتے ہیں ہم شروع سے، ٹھیک ہے؟ آپ سب بھی چیک کریے انشاءاللہ. یہ ویسے انشاءاللہ ہمارے پاس میں انشاءاللہ آپ کو یہ فائل تو اینڈ میں بھیجوں گا، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جو شروع سے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے تجوید کسے کہتے ہیں یہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن لکھی، اور ہم نے کہا کہ صفات عارضہ اور صفات لازمہ، ٹیمپرری کوالٹیز اور پرماننٹ کوالٹیز، ہم نے دونوں کو کے ساتھ حروف کو ادا کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے. پھر ہم نے لحن پڑھا. لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی یا مسٹیک کہتے ہیں، اور تجوید کی لینگویج میں لحن مطلب مسٹیک کو جو ہے وہ لحن کہتے ہیں. اور دو قسم کا لحن ہوتا ہے. لحن نمبر ایک جو ہے وہ لحن جلی کہلاتا ہے، جسے حرام ہے، معنی بدل جاتے ہیں. لحن خفی ہے، یہ مکروہ تحریمی، یہ بھی حرام کے قریب ہے، اور اس سے قرآن مجید میں بھی ثواب کم ہو جاتا ہے. پھر ہم نے سارے حروف پڑھے الف سے لے کر اور جتنے بھی الفابیٹس ہیں، لیکن ہم نے ان کو کوالٹیز کے حساب سے پڑھا. الف با تا سا نہیں پڑھا ہم نے، بلکہ ہم نے الف واو یا با میم فا جو کوالٹیز ہیں اس کے حساب سے ہم نے لیٹرز کو ڈیوائڈ کیا اور ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے واولز پڑھے عربک کے. دیر آر ٹو ٹائپس آف واولز ان عربک. شارٹ واولز ہوتے ہیں، لانگ واولز ہوتے ہیں. شارٹ واولز ہمارے فتحہ کسرہ اور ضمہ ہیں، یعنی کہ زبر زیر پیش ہیں. لانگ واولز انہی کی تین کنڈیشنز ہیں، ایک الف ہے، ایک واو ہے، اور ایک یا. مد اصلی بالالف، مد اصلی بالواو، اور مد اصلی بالیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھ لیے الحمدللہ. پھر ہم نے حروف مدہ، یعنی کہ حروف مدہ وہی الف واو یا ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے مد لین ان پڑھا، جسے ہم سافٹنس کہتے ہیں، اور جس کی مثال ہم نے سورۃ القریش پڑھی تھی، لإیلاف قریش، ٹھیک ہے نا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ہم نے پڑھی تھی. یہ لین. لین کے بعد ہم نے قلقلہ پڑھا، اس کا مطلب پڑھا، اور اس کے 5 حروف ہیں قطب جدن، قاف طا با جیم دال. اور جب بھی ان پہ ساکن آئے گا، یعنی کہ آپ نے ان پہ سٹاپ کرنا ہو یا ان پہ ساکن آ جائے، تو آپ نے اپنی آواز کو ٹکرانا ہے. احد، خلق، ٹھیک ہے نا؟ اقو، حق، اد، اب، اج، ٹھیک ہے نا؟ اطو. تو یہ ہم نے قلقلہ میں پڑھا. اس کے بعد پھر ہم نے غنہ پڑھا، اور ہم نے سمجھا جیسے کہ ہمارا این ساؤنڈ ہوتا ہے، یہ غنہ کہلاتا ہے، کہ ٹو ٹیک دا وائس ان سائڈ دا نوز، اپنی ناک میں آواز کو لے کے جانا، یہ غنہ کہلاتا ہے. پھر ہم نے اخفا پڑھا، اور اس کا ہم نے جیسے ہم نے کہا نا مئی، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، تو یہ جو مئی یہ دیکھیں، یہ نون کی آواز کو ہم ہائیڈ کر رہے ہیں، ہم ایگزیکٹلی این نہیں کہہ رہے، بلکہ اس طرح کی آواز ہے، تو اس کو ہم اخفا کہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا. پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کے رولز پڑھے. قرآن مجید میں 2 چیزیں بہت زیادہ یوز ہوئی ہیں، ایک ہے نون ساکن، دوسرا تنوین ہے، یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت زیادہ ان کا استعمال ہے. اور یہ جو غنہ اور اخفا کے جو رولز ہیں یہ بھی اسی حساب سے آئیں گے. ہم نے پہلا حکم پڑھا تھا اظہار. اس کے 6 حروف ہیں اظہار کے، نون ساکن اور تنوین کا پہلا حکم ہے، اس حکم کا نام ہے اظہار. اور اظہار کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن ہو، اس کے بعد یا تنوین ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں تو نہ غنہ ہوتا ہے نہ اخفا ہوتا ہے، بلکہ اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا، سمپلی اس ورڈ کی ریڈنگ کرنا، یعنی کہ اپنی آواز کو ترنم میں آپ لے کے نہیں آ سکتے. اور جب یہ نون ساکن اور تنوین آئے، جیسے سمع اللہ لمن یا من حمیدہ، رانگ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ہمیں اظہار کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم من یا من کرتے ہیں تو ہی ہم غلط کر رہے ہیں، غلطی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ہم انشاءاللہ ہم نے یہ پڑھا تھا، دیکھیں خلق الانسان من علق، ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ من علق. ہمیں اظہار کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے،
تو من علق نار حامیہ. اب اگر میں پڑھوں اس کو نار حامیہ یا نار، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کوئی سی بھی ہو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، زبر کی تنوین ہو، زیر کی تنوین ہو، پیش کی تنوین ہونی چاہیے. تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا آ گیا ہے، تنوین کے بعد ہا آئے گا تو ہم اظہار کریں گے. ہم اظہار کا مطلب ہے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ نار حامیہ، دیٹس اٹ، سمپل. نار حامیہ. ہم اس میں کسی قسم کا ترنم نہیں کر سکتے، ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے، یہ ہے اظہار کا حکم جو ہم نے تفصیلاً پڑھا. اس کے بعد ہم یہ نے ایک دفعہ اس کی ذرا اس کا ذرا ڈیفینیشن پھر بتائیے گا اظہار کا. جو ظاہر کرنا، دیٹس اٹ. نہیں کیا لکھیں گے؟ اگر نون ساکن اور تنوین میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نہیں نہیں تو نہیں غنہ نہیں اور نہیں اسکان نہیں نہیں آسان نہیں نہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد، کے بعد. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی آ جائے گا، نون ساکن اور تنوین کے بعد کے اگر بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی آ جائے گا تو ہم اظہار کریں گے. مطلب بغیر غنہ اور اخفا کے سمپل ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کی موجودگی میں. اب یہ کیا دوسرا حکم ہم نے پڑھا ہم. اچھا اپنے آپ کو بہت معذرت ہے، میری گزارش ہوگی میوٹ کر لیں، تھوڑا سا شور آ رہا ہے. ہاں جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو اب دوسرا ہے ادغام. ادغام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو جوائن، ملانا. جبکہ نون ساکن اور تنوین موجود ہوں، نون ساکن اور تنوین موجود ہوں تو آپ اس میں ملائیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے بھی 6 حروف ہیں، یرملون، یا را میم لام واو نون. اور ان میں سے جو 4 حروف ہیں یا واو میم نون، اس کے اندر ہم ملاتے ہیں، غنہ کرتے ہوئے ملاتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ادغام با غنہ، یعنی کہ ہم ملا تو رہے ہیں لیکن غنہ کرتے ہوئے ملا رہے ہیں. اور را اور لام یہ 2 حروف اسی کیسے ہیں کہ اس میں ہم ملاتے تو ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. میں نے آپ کو مثال دی تھی، دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کی موجودگی میں اب یا آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ملائیں گے تو آپ غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ. اس طریقے سے مثقال ذرۃ خیرا. اب دیکھیں تنوین کی مثال آ گئی، تنوین ہے اور آپ یا سے ملا رہے ہیں، خیرا یرا. نیچے والا ہے دیکھیں من ورقۃ تھا، واو آ گیا، من ورقۃ، اس طرح پڑھیں گے اس کو. پھر میم نون سے من، میم آ گیا، مم ماء، مم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. اچھا اس کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم کچھ بھی نہیں، غنہ نہیں کریں گے، مل لدن کا. اب میں مل کروں گا غلط ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادغام بلا غنہ ہے، مل لدن کا. مر رحمت، مر رحمت، یہ بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے ادغام بلا غنہ. تو ادغام بلا غنہ ہم لام اور را پہ کرتے ہیں، اور ادغام با غنہ ہم یا واو میم نون پہ کرتے ہیں. یہ ادغام تک ہم نے اچھی طریقے سے لاسٹ کلاس میں اپنی پڑھا ہے، میں نے آپ کو ایک پورا اوور ویو کر دیا. اچھا اب تک سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے، کیونکہ جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے تب آپ کو اصل سمجھ میں آئے گا. ابھی تک کلیئر ہے؟ آگے چلیں؟ جی چلیں آگے چلیں، چلیں بھی ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں اگر سب کی طرف سے اوکے ہے تو. جی ٹھیک ہے آگے، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہمارا اگلا حکم ہے، اگلا جو ہمارا حکم ہے وہ ہے، مطلب ہم نے اظہار پڑھ لیا، ہم نے ادغام پڑھ لیا، اب ہے ہمارا اقلاب. اقلاب، الف قاف لام الف اور با، یہ ہے تیسرا حکم نون ساکن اور تنوین کا. اس کو تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں تاکہ ذرا وہ دوسرے لیٹر سے الگ ہو جائے. یہ ہے اقلاب.
یہ ہمارا تیسرا حکم ہے، اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، بدلنا، بدلنا، اور پلٹنا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، پلٹنا، بدلنا، یہ ہے اقلاب کا مطلب، ٹھیک ہے نا۔ اقلاب کا مطلب ہے، آپ خود لکھ لیجیے گا، پلٹنا اور بدلنا جو ہے نا وہ میں نے لکھ دیا ہے، بدلنا، پلٹنا، یہ مطلب ہے۔ اب اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن ہو نون ساکن ہے یا پھر تنوین ہے، کیونکہ ہم حکم نون ساکن اور تنوین کا پڑھ رہے ہیں، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے بعد اس کا ایک ہی حرف ہے، سوری، جیسے کہ ادغام کے بھی حروف تھے نا، تو اس کا ایک حرف ہے، اس کا ایک حرف کون سا ہے؟ وہ ہے با، دیٹس اٹ۔ بدلنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، علیمن، ٹھیک ہے، یہ آ گیا علیمن، با ذال الف تا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر، آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھ کے سنائیے گا ذرا مجھے۔ جی عمران بھائی، علیم، ہاں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کو؟ اس کو میم ہی نہیں پڑھتے، علیم بذات، علیم، ہاں اصل میں کیا تھا یہ علیم بذاتی، لیکن ہم اس کو پڑھتے کیا ہے؟ علیم بذاتی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں ہوتا یہ ہے کہ تنوین ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی تنوین ہے، اسی طریقے سے نون ساکن ہے، کیسے ہے؟ میم نون زیر من، ٹھیک ہے نا، میم نون زیر من، اور اس کے بعد اگر آ گیا با، مم بینی، تو آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ مم بینی، حالانکہ یہ کیا ہے؟ من بینی ہے، یہ من ہے، آپ لوگ اس کو مم پڑھتے ہیں، کیوں؟ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے۔ عربوں کے قرآن میں دیکھیے گا آپ کو وہ چھوٹی سی میم نہیں ملے گی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جو دوحہ میں رہتے ہیں ان کے پاس تو وہاں پہ مسجدوں میں جو عربی مصحف ہوں گے نا، آپ جا کے دیکھیے گا، جو عربی مصحف ہوتے ہیں ان میں دیکھیے گا یہ آپ کو جو چھوٹی سی میم پاکستانی مصحف میں بنی ہوئی ملتی ہے، وہ آپ کو اس میں نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ کہ جب تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر با آ رہا ہے تو اس کو ہم میم سے بدل دیں گے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں، چھوٹی سی جو میم بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ علیم بذاتی، ٹھیک ہے، اور مم بینی، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اقلاب، یعنی کہ آپ نے با کو میم سے بدل دیا، اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا، یہ صرف ایک ہی حرف با، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، آپ کو چاہیں تو لکھ لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس کو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں،
اس بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں. اور لکھ لیجئے گا ساتھ میں، چلیں وہ تو خیر بعد میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بس یہ فی الحال یہ لکھ لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، اس بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں. بس یہ رول ہے اس کا. اور اب ہمارا ایک ہی حرف رہ گیا ہے اور ایک ہی حکم رہ گیا ہے نون ساکن اور تنوین کے، اس میں وہ ہے اخفاء. آپ کو یاد ہوگا جب میں آپ کو غنہ پڑھا رہا تھا، میں دوبارہ پیچھے آتا ہوں، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غنہ کہاں کہاں کرنا ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے اور میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں، سمپل. اخفا اپنی آواز کو چھپانا، یہ کہاں کرتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخفا کے لیے پہلے ہمیں نون ساکن اور تنوین کے رول پڑھنے پڑیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اخفا کہاں کہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے پھر میں نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے احکامات پڑھائے. سب سے پہلا حکم ہم نے اظہار پڑھا، اس کے 6 حروف ہیں. پھر ہم نے ادغام پڑھا، اس کے بھی 6 حروف ہیں. پھر ہم نے اب پڑھا ہے اقلاب، اس کا ایک حرف ہے بس. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر ہم دیکھیں، میں آپ کے سامنے سمری لکھتا ہوں پہلے اخفا کو پڑھانے سے پہلے، کہ ہم نے پڑھ لیا اظہار. ٹھیک ہے نا؟ اظہار پڑھا ہم نے، اور اظہار کے ہمارے پاس 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ادغام، اس کے بھی 6 حروف ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یا، رو، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے؟ یرملون ہو گئے. اظہار، ادغام. تیسرا حکم ہے اقلاب، جو ہم نے ابھی پڑھا. ٹھیک ہے؟ اقلاب، اور اس کا ایک حرف ہے اور وہ ہے با. آپ بتائیے یہ ٹوٹل لیٹرز کتنے ہو گئے؟ اظہار کے 6، ادغام کے 6، 12 ہو گئے، اور اقلاب کا 1، کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. باقی جتنے لیٹرز بچے ہیں نا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر وہ باقی جو 15 بچے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو اخفا ہوگا. کیسی آواز ہوگی؟ ایسی آواز. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں نا کہ جیسے ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 13 میں سے تو کوئی نہیں ہے. اگر یہ 13 نہیں ہوئے تو پھر وہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ اپنے ذہن میں رول رکھ لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ 15 حروف آئیں تو اخفا ہوگا، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا. جیسے میں آپ کو بتایا نا، خلق الانسان، اب وہ انسان تھا اصل میں، انسا، تو ان نون ساکن آ گیا. اگلا لفظ کون سا ہے؟ سین ہے. میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اب یہ لکھا ہوا ہے خلق الانسان، انسان. اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے یہاں پر، اور نون ساکن کے بعد لفظ سین ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے نہ اظہار کے 6 حروف میں سے سین ہے، نہ ادغام کے 6 حروف میں سے سین ہے، اور نہ اقلاب کا ایک حرف جو ہے اس میں سے سین ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اخفا کا حرف ہے. تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، خلق الانسان من علق، خلق الانسان، اس طرح پڑھیں گے اس کو ہم انسانہ. یہاں پہ ہم غنہ نہیں کر سکتے. یہاں غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید نہیں ہے بلکہ یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد لفظ سین ہے. آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، پڑھ لیا آپ نے. اگلی آیت کون سی ہے؟ من شرری، میم نون زیر من ہے،
نون ساکن آ گیا, اور شرری شین اور رو, سوری شرری شین اور رو. اب یہ شرری جو ہے, اب یہ جو شرری ہے, اب دیکھیں میم نون زیر من ہے اور اس کے بعد شین ہے. معذرت, اس کو میں بیک کرتا ہوں تاکہ یہاں آ جائیے. من شرری, اب یہاں پہ آپ کس طرح پڑھیں گے؟ من شرری نہیں پڑھیں گے آپ اس میں اخفا کرنا ہے آپ کو. آپ پڑھیں گے من شرری, من شرری. آپ من نون پروناؤنس نہیں کریں گے, بلکہ آپ یہاں پہ اخفا کریں گے. من شرری, من شرری ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے نا, تو یہ اخفا کہلاتا ہے. اچھا, ان کے اس 15 حروف کو یاد کرنے کے لیے نا ایک شعر ہے, اگر آپ شعر یاد کر لیں, ویسے شعر یاد کرنا مشکل ہوگا آپ کو, لیکن میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, شعر کس طریقے سے ہے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. پہلے صرف ہر جو میں لکھ رہا ہوں نا اس کا پہلا حرف ہے, ٹھیک ہے, صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما, یعنی کہ صاد ذال سا کاف جیم شین قاف اور سین. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ دم طیباً, دم طیباً, زد فی تقن. ٹھیک ہے, زد فی تقن, ضع ظالما, ضع ظالما. یہ آ گیا پورا. اب اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو اس میں لکھ کے دکھاتا ہوں, ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں کس طرح آئے گا. یہ ایک ہو گیا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, یہ فی 12, یہ 13, یہ 14 اور یہ 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہ ہم نے کبھی اس کو یاد کیا, ہمیں تو یہ خود بخود یاد ہو گیا بہرحال. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ لوگوں کو اصل بات یہ کہ اس کو یاد کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے نا آپ کو ایک مرتبہ اندازہ ہو جائے گا بہت آرام سے. کیوں؟ اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ان 13 میں سے بس اگر آپ یہ 13 ذہن میں رکھ لیں, اظہار کے 6 اور ادغام کے 6 اور اقلاب کا 1 بس, تو ان جو 13 کو ہٹا دیں تو باقی جو بھی بچ رہا ہے وہ سب اخفا ہے. یعنی کہ آپ کو قرآن مجید میں جہاں جہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر صاد آ جائے یا ذال آ جائے یا سا آ جائے یا کاف آ جائے یا جیم آ جائے یا شین آ جائے, قوف آ جائے, سین آ جائے, دال طا زا فا تا ظا اور ضاد اور ظا, ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آئے تو آپ کو اخفا کرنا ہوگا. من شر ما خلق, خلق الانسان من علق. تو دیکھیں یہ اخفا ہے. اب آپ لوگوں کے سوال آ سکتے ہیں, جی اب آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, یا آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یہ؟ یہ کرنے کے لیے آپ کی کیا ماؤتھ کی کیا ڈائریکشن ہوگی, یا کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ ماؤتھ کی پوزیشن کچھ نہیں ہوگی, اندر زبان نہیں لگنی چاہیے. میں نے بتایا نا میں, ایم اے وائی میں بولیں, میں اس کو کھینچیں اس کو, میں یہ اخفا ہے. اوکے.
جب آپ نے کہہ دیا نا اس کو، جب آپ نے این پروناؤنس کر دیا ہاں تو وہ این غنہ ہو جائے گا. ہاں یہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے این پروناؤنس کر دیا تو وہ این ہو جائے گا غنہ. ٹھیک ہے جی، این تو غنہ ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. تو آپ نے اگر آپ نے اس کو میں کرنا ہے، آپ نے اس کو مین، اگر آپ نے ذرا سی زبان لگائی تو وہ این بن جائے گا. اور این لگا نہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ غنہ نکلا نہیں، تو این پہ جو ہے نا وہ غنہ نکلے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ کو. ایسے ہوگا من شر ما خلق. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے عمران بھائی. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی ہوگا. تو الحمدللہ یہ ہمارے تجوید کے یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات ہو گئے. ٹھیک ہے جی، جس کے ہم کہتے ہیں اظہار، ادغام، اقلاب اور چوتھا اخفاء. اخفاء یہ ہے ہمارے. اور اخفاء کے 15 حروف ہیں. ٹھیک ہے نا، اخفاء کے ہمارے 15 حروف ہیں. تو وہ میں نے آپ کو 15 حروف بتا دیے نیچے. یہ ایک شعر کے اندر ہے، صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ضع ظالما. ان سب کا پہلا حرف جو ہے نا صاد، زال، سا، کاف، جیم، شین. اور میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید آپ پڑھیں گے، آپ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ نے صرف ان 13 کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آخری جو ہم نے پڑھنا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آج مکمل ہو جائے انشاءاللہ، اسی لیے ہمارا، تاکہ ہم قرآن شروع کر سکیں اگلی کلاس سے، اور ہم اینڈ تک صرف پھر جو ہے نا وہ پریکٹس کریں. میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا صورتیں اور آپ لوگوں نے مجھے سنانی ہوں گی انشاءاللہ، اور ہم اس کے اندر یہ سارے رولز اپلائی کریں گے. آخری جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے میم ساکن کے احکامات. میم ساکن، اس طرح کی میم ساکن کے احکامات. میم ساکن کے ہمارے 3 احکامات ہیں. قرآن مجید میں میم ساکن بھی بہت آئی ہے، اس کے بھی 3 احکامات ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، میم آپ جب آپ اچھا سب بولیے گا، آپ سب میرے ساتھ پڑھیے گا، بولیے میم. جب آپ بولیں گے نا میم تو آپ کے دونوں ہونٹ ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، عربی زبان میں ہونٹ کو کہتے ہیں شفتن. ہونٹ کو عربی زبان میں کہتے ہیں شفتن. شفتن شفتن کا مطلب ہے ایک ہونٹ. 2 ہونٹ شفتینی، شفتانی، سوری تینی تو بعد میں بنے گا، وہ شفتانی. شفتانی یہ ہو گئے 2 ہونٹ. ٹھیک ہے جی، شفتانی مطلب آپ کے 2 ہونٹ ہیں. اسی لیے میم ساکن کے جو احکامات آتے ہیں نا، تو ان کو ہم اردو میں ہم آسان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں شفوی. شین، فا، واو اور یا، شفوی. تو میم ساکن کے جو احکامات آئیں گے نا، ان سب کے ساتھ شفوی 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 لگے گا. تو یہ شفوی آپ کو بتائے گا کہ یہ میم ساکن کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، میم ساکن کے بھی 3 احکامات ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی پہلا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے ادغام شفوی. ادغام شفوی، جیسے میں شفوی کہوں سمجھ جائیے گا میم ساکن انوالو ہے. ٹھیک ہے نا. جب بھی میں کہوں کہ شفوی، آپ سمجھ جائیے گا شفوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے اندر میم ساکن یا میم انوالو ہے. اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. ٹھیک ہے. اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی. ہم ادغام اور اخفاء کو سمجھیں گے
تو اظہار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ چھوٹا سا ایک حکم ہے, لیکن جب آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے بڑے بڑے لوگ اس کی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. اس کی بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے, اماموں کو دیکھا ہے غلطی کرتے ہیں, اتنی خطرناک غلطی کرتے ہیں امام ائمہ وغیرہ بھی ذات, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پھر ان کے اوپر فوکس نہیں ہوتا یا پریکٹس نہیں کرتے ہیں. کسی کو پتا ہوا ہوتا ہے, پڑھا ہوا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پریکٹس نہیں کرتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے. اچھا ایک منٹ, میں پڑھانے سے پہلے ہماری میٹنگ ختم ہو رہی ہے, تو اس کو میں دوبارہ لانچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, دوبارہ میں میٹنگ لانچ کرتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر, تو پھر ہم دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.